الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ السلام علیکم محترم ناظرین، جیسا کہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی مناسبت سے یہ پروگرام ہم کر رہے ہیں، سب سے پہلے ہم تمام مومنین کرام، بالخصوص مراجع عظام علماء کرام، بالاخص امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی خدمت میں جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہستی کی ولادت کے بارے میں چند آرائز پیش کریں گے کہ سب سے پہلے ہم بیان کریں گے کہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نور کی خلقت، کائنات کی خلقت سے پہلے جناب سیدہ کا نور وجود میں آیا۔ اس میں اختلاف ہے، علماء روایت میں بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ خلقت کائنات سے پہلے 2000 سال پہلے بی بی کا نور تھا، بعض میں 12,000، بعض میں 70,000، یہاں تک کہ 2 لاکھ سال تک کا بھی روایت میں ذکر ہے کہ خلقت کائنات سے پہلے جناب سیدہ کا نور تھا۔ علی کل حال ایک بات ثابت ہے کہ حضرت ختمی مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نور کے بعد جو سب سے پہلے نور وجود میں آیا وہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نور ہے۔ اور جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت جو اس دنیا میں وہ 20 جمادی الثانی کو ہوئی، بعثت کے 5ویں سال، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان رسالت کے بعد 5 سال بعد جناب سیدہ کی ولادت ہوئی۔ اور جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا دنیا کی وہ عظیم عورت ہے یا عظیم شخصیت ہے جس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، جن میں جناب سیدہ کے خصائص میں سے ایک خصوصیت جو علماء نے ذکر کی ہے، روایت میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے جناب سیدہ کے نور کو صلبوں میں نہیں رکھا، یعنی کہ جس طرح حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا باقی ائمہ کا نور اصلاب ائمہ سے، اصلاب انبیاء سے، اصلاب اوصیاء سے ہوتا ہوا صلب حضرت ابو طالب یا صلب حضرت عبداللہ تک منتقل ہوا، اسی طرح جناب سیدہ کا نور اصلاب میں نہیں رکھا گیا۔ خداوند عالم نے نور جناب فاطمۃ زہرا سلام اللہ علیہا کو ایک جنت کے میوے، بعض روایت میں ہے کہ سیب کی صورت میں جنت میں رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر بلایا گیا تو اسی وقت یہ سیب جناب حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا تاکہ وہ ان کو تناول فرمائے اور جناب سیدہ کا نور پشت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منتقل ہو۔ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ وہ جب شکم مادر میں تھی تو بھی بڑی فضیلت کے ساتھ تھی۔ جب جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا شکم مادر میں تھی اس وقت مکے کی صورتحال یہ تھی کہ ابتدائی ایام اسلام تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشکل ترین ایام تھے، جو کفار کے مظالم وغیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتے تھے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تمام زیادہ پریشان رہتی تھی، کیونکہ سب سے بڑی محافظ اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ جب وہ پریشان ہوتی تھی تو شکم سے آواز آتا تھا، اے میری ماں لا تحزنی ان اللہ معی، ماں آپ پریشان نہ ہو، خدا ہمارے بابا کے ساتھ ہے، آپ اس کے لیے پریشان نہ ہو، یعنی کہ شکم مادر میں بات کر رہی ہے اور اپنی ماں کو تسلیاں دے رہی ہے۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ایک ایسی عورت ہے جو اپنی ماں کو تسلیاں دے رہی تھی۔ اس کے بعد جب آپ کی ولادت کا وقت قریب ہوتا ہے تو کیونکہ ایام میں بیان کر چکا ہوں کہ اسلام کے ابتدائی ایام تھے، تو مکے کی جو کفار کی عورتیں تھیں وہ جناب خدیجہ سے ناراض تھی،
ایک تو اس وقت ناراض ہوئیں جب اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تزویج کی، ظاہراً ایک ملکۃ العرب ہو کر ایک یتیم سے شادی کی، تو اس وقت، اس کے بعد زیادہ ناراضگی اس وقت ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان رسالت کیا، تو مکے کی عورتیں ناراض تھیں۔ تو اس وقت جب ولادت کا وقت قریب ہوا تو خداوند عالم نے ایک انتظام کیا، کچھ جنت کی عورتوں کو مامور کیا کہ وہ آئیں اور اس مشکل وقت میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی مدد کریں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ مکے کی عورتوں کی ناراضگی بھی مشیت الہی کی وجہ سے تھی کہ کوئی نجس عورت یا کوئی عام عورت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت کے وقت وہاں موجود نہ ہو۔ اسی لیے خداوند عالم نے حضرت حوا، حضرت آسیہ، حضرت ہاجرہ اور حضرت مریم کو اس کام کے لیے مامور کیا کہ وہ جائیں اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مدد کریں۔ اور جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی تو اس وقت جناب سیدہ نے سب سے پہلے سجدہ شکر ادا کیا، جس طرح باقی معصومین علیہم السلام نے بھی پیدائش کے وقت سجدہ شکر کیا تھا، اسی طرح جناب سیدہ نے بھی سجدہ شکر کیا اور گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان ابی محمد رسول اللہ واشہد ان بعلی سید الاوصیاء واشہد ان ولدی سید الاسباط الانبیاء۔ یہ گواہی دے رہی ہے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب پیدا ہوئی، یعنی کتنی عظمت کی مالک ہے۔ اگرچہ رسالت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر چکے تھے، لیکن ابھی حضرت علی علیہ السلام کی ولایت یا حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کا وقت نہیں آیا، ابھی بچے حضرت حسنان کا دنیا میں وجود نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود یہ ان کی گواہی دے کر یہ بتانا چاہتی ہے کہ ہم خلقت کائنات سے پہلے ہیں اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کو ہم جانتے ہیں۔ اس کے بعد جب جناب سیدہ کی ولادت ہوئی تو اس کا نام جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشیت الہی کی بنیاد پر فاطمہ رکھا۔ لفظ فاطمہ کی کافی ساری ائمہ سے تعویلات واقع ہوئی ہیں۔ کسی معصوم سے سوال ہوا کہ جناب سیدہ فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لِأَنَّ فُوتِمَتْ هِيَ وَشِيَّتِهَا مِنَ النَّارِ، یعنی اس کے علاوہ بھی جب خلقت آدم ہوئی اور اس کو نور دکھائے گئے تو اسی وقت بھی ایک روایت میں جو مذکور ہے کہ خداوند عالم نے نوروں کا تعارف جب کرایا تھا، اسی وقت خداوند عالم نے کہا تھا کہ اے آدم آپ دعا مانگیں ان نوروں کے صدقے میں اور یہ کہیں کہ اللہم بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، یعنی یہ دعا پوری ہے جس میں جناب سیدہ کا ذکر، لفظ فاطمہ کا ذکر ہے، اور جناب سیدہ کا جس طرح وجود پہلے ہے اسی طرح اس کے نام کی تشخیص بھی پہلے ہو چکی تھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔